Welcome in Rise Up YouTube channel. Please subscribe it and share it to your fellows and friends for competitive exams. المسند میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 40,000۔ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، تصنیف ہے حدیث کے موضوع پر۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا موضوع کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ احکام حج کے متعلق لکھا ہے، اس میں حج کے احکام ہیں۔ کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کا موضوع ہے فقہ الحدیث۔ اسلامی قانون سازی کے کتنے مآخذ ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا سپہ سالار کون تھا؟ یہ ایران کی سرزمین پر لڑا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 15 ہجری میں لڑی گئی۔ پہلا جزیرہ جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، قبرص، 28 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس جزیرے پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ اونٹوں پر زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ یعنی کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ 5 اونٹوں کے اوپر، جس کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ قوم عاد پر کتنے عرصے تک عذاب مسلط رہا؟ 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر عذاب مسلط رہا۔ کس نے کہا قرآن کریم کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہوگا؟ حسن البنا شہید، یہی اخوان المسلمین کے بانی بھی ہیں جنہوں نے یہ تحریک مصر میں شروع کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ کوہ جودی جو ترکی میں موجود ہے، وہیں پہ جا کر ان کی کشتی رکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار بے نیام کرنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حواری رسول کس صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل شہید ہونے والے صحابہ رسول کون تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ امین الامت کس صحابہ رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ فاتح مصر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ فاتح ایران کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ رجب 36 ہجری میں مدینہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ عراق میں بصرہ اور کوفہ کے شہر کس کے دور خلافت میں آباد ہوئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد۔ ابو حفص کس کی کنیت ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مناسبت سے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔